سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور آخر کے 3 جو آیت ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکھایا ہے دعا مانگنا، کس طرح سے دعا مانگنے سے۔ اور بیچ میں جو ایک آیت ہے یہ آیت مشترک ہے۔ مشترک کا مطلب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ گویا کہ 3.5 آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، 3.5 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا ذکر ہے۔ مالک یوم الدین کی تفسیر ہے آج۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کس کو کہتے ہیں؟ روز جزا بدلے کا دن۔ روز جزا بدلے کا دن، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کو بدلے کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یوم توفیٰ کل نفس بما کسبت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ ہر انسان کو ان کے اعمال کا اچھا کیا ہے تو جنت کی صورت میں بدلہ دیا جائے گا، برا کیا ہے تو جہنم کی صورت میں۔ ہر نفس کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے قیامت کے دن کو روز جزا کہتے ہیں، یعنی بدلے کا دن۔ دوسری بات، مالک یوم الدین کے اندر یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات کا مالک ہے، اس دنیا کے اندر اس پوری دنیا کا مالک ہے، لیکن یہاں پر جو بتایا کہ خاص طور سے روز جزا کا مالک، یہ خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، انسان کو ظاہری طور پر اس دنیا کے اندر مالک تو اللہ تعالیٰ بنا دیا ہے، یہ مکان ہے، یہ زمین ہے، یہ جائیداد ہے، یہ اس کے تم مالک ہو۔ ہر انسان کہتا ہے یہ میں اس کا مالک ہوں، تو یہ ظاہری طور پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مالک بنا دیا ہے، لیکن باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن مالک یوم الدین یہاں پر کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مالک بنا دیا ہے، اس پر انسان بڑا غرور کرتا ہے، بہت فخر کرتا ہے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ یہ جو تمہاری ملکیت ہے، جس کے تم مالک ہو اس دنیا کے اندر، اس پر بہت غرور اور گھمنڈ کر رہے ہو، یہ وقتی طور پر ہے، ورنہ جو آگے آنے والے احوال ہے، آگے آنے والے جو دور ہیں، یعنی قیامت کا دن، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ ہی مالک ہوگا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قیامت کے دن ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ان کے کوئی اعمال پوشیدہ نہیں ہوں گے، چھپے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ تو جواب ہوگا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی حکومت ہے جو واحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے اور جو غالب ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں انتہائی محبت اور تعظیم کی وجہ سے کسی کے سامنے انتہائی عاجزی اور فرما برداری کرنا۔ انتہائی محبت اور عظمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت ہے ہمارے دلوں کے اندر، تو ہم ان کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ عاجزی کرتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، سجدے میں اپنے سر کو ٹیک دیتے ہیں۔ کس کے سامنے؟ ایک اللہ کے سامنے۔ اسی کو کہتے ہیں عبادت۔ اور نستعین استعانت سے ہے، اس کا معنی ہے مدد مانگنا۔ آیت کا معنی ہوا ہم آپ ہی سے، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 دور گزرتا ہے۔
ایک دور وہ ہے جس کو کہتے ہیں ماضی، اور ایک ہے حال، اور ایک ہے مستقبل۔ ماضی کہتے ہیں جو گزر گیا، اور حال جو چل رہا ہے موجودہ وقت ہے۔ مستقبل جو آنے والا ہے، جس کو پاسٹ کہتے ہیں، پریزنٹ کہتے ہیں، اور جو ہے کہ فیوچر کہتے ہیں۔ تو ماضی میں بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 آیتوں میں بتایا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتلایا ہے کہ ماضی میں بھی، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں تم اللہ کے محتاج تھے، یعنی تمہارا وجود نہیں تھا، تم پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیست سے ہست کیا، یعنی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود میں لایا۔ تو ماضی میں بھی تم اللہ کے محتاج تھے۔ پھر حال میں جو زمانہ چل رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری تربیت اور پرورش کر رہا ہے، اس کے اندر بھی تم اللہ ہی کے محتاج ہو۔ پھر آنے والے وقت میں بھی تم اللہ کے محتاج ہوگے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت مالک یوم الدین کے اندر بتلایا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا اللہ مالک ہے، یعنی قیامت کے دن آنے والا جو ہے، قیامت کے دن آنے والا ہے، اس میں بھی جو ہے کہ تم اللہ ہی کے محتاج ہوگے۔ یعنی انسان پر 3 دور گزرتے ہیں، تینوں دور میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ جب انسان تینوں دور کے اندر، انسان تینوں دور میں اللہ ہی کا محتاج ہے، لہٰذا انسان کے عقل کا تقاضا ہے، اسی طرح فطرت کا تقاضا یہ ہے، انسان کی عقلی اور فطری تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرے جس کا محتاج ہے۔ تینوں زمانے میں جس کا محتاج ہے، عبادت بھی کس کی جائے؟ اسی کی۔ جس ذات کا محتاج ہے اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کو ایاک نعبد کے اندر بتلایا، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ عبادت کرنے کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، تو اس سے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مدد بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اس کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ذکر کر دیا، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ، یہ 4 آیت مکمل ہو گئی، اس کی تفسیر بھی آ گئی۔ اور یہ 5ویں آیت ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، اے اللہ ہمیں دکھلا دیجئے سیدھا راستہ۔ اہدنا، یہ ہدایت کے لفظ ہیں۔ ہدایت کہتے ہیں کسی کو ہاتھ پکڑ کے منزل مقصود تک، جہاں پر انہیں جانا ہے وہاں پہنچا دینا، رہنمائی کرنا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ لیکن ہدایت کے 3 معنی آتے ہیں۔ ہدایت ایک عام ہے، اور ایک ہدایت اس سے تھوڑا خاص ہے، اور ایک ہدایت وہ ہے جو اس سے بھی خاص ہے۔ ہدایت جو عام ہے یہ ہر ایک کو شامل ہے، کائنات کے ہر ایک ذرے، جمادات، نباتات، انسان، حیوان، ہر ایک کو شامل ہے۔ انسان کو بھی شامل ہے، اسی طرح حیوان کو بھی شامل ہے، اسی طرح جو ہے کہ جمی ہوئی چیز جیسے پتھر وغیرہ ان کو بھی شامل ہے، اسی طرح نباتات، پیڑ پودے، ہر ایک کو شامل ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ پیڑ پودے، پتھر، یہ سب تو بے جان چیز ہے، پھر اس کو کیسے ہدایت دی جائے گی؟ اس کو ہدایت دینے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق کائنات کے ذرے ذرے میں کچھ نہ کچھ جان موجود ہے، کچھ نہ کچھ حیات موجود ہے، ان میں کچھ نہ کچھ زندگی ضرور ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور تحمید کرتی ہے، حمد کرتی ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اور ایک دوسری آیت ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ، کیا آپ نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں؟
اور پرندے جو آسمانوں میں اڑ رہے ہوتے ہیں پروں کو پھیلا کر، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنے دعا اور اپنی تسبیح کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ تو تسبیح تو وہی کرے گا جس کے اندر کچھ نہ کچھ جان ہوگا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جان ہے۔ ہاں، کسی میں کچھ کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، یہ فرق ہے۔ جس کے اندر بہت کم ہے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بے جان چیز ہے۔ جیسے پتھر ہوا، درخت ہوا، ہم کہہ دیتے ہیں یہ بے جان چیز ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جان ضرور ہے۔ اور اس کو صرف قرآن کریم نے نہیں، اور آج کے موجودہ دور کے سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے کہ ہر ایک چیز کے اندر کچھ نہ کچھ حیات موجود ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے کہ جان موجود ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ حیات ہے، کچھ نہ کچھ جان ضرور ہے۔ تو ہدایت کے تین درجات ہیں۔ ایک تو عام ہے جو ہر ایک کو شامل ہے، روئے زمین کے اندر، پوری کائنات کے اندر جتنے ذرات ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، ہر ایک کو شامل ہے۔ دوسرا اس سے خاص ہے تھوڑا، یہ جو ہے کہ ذوی العقول کو شامل ہے۔ ذوی العقول کہتے ہیں جو عقل والا ہو اس کو شامل ہے۔ جیسے انسان ہوا، جنات ہوا، اس کے اندر جان ہونے کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہے، اس کے اندر جان ہونے کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہے۔ تو ہدایت کا جو دوسرا درجہ ہے یہ انسان اور جنات کو شامل ہے۔ تو انسان اور جنات کو جو ہدایت ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے وحی کے ذریعے رسول کو بھیجتے ہیں، اور رسول جو ہے کہ انسان اور جنات میں ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے اس سے بھی زیادہ خاص، یہ صرف مؤمنین اور متقین کے ساتھ خاص ہے۔ مومنین، مسلمان، متقی ہو جو پرہیزگار ہو، اس کے ساتھ۔ اور اس ہدایت کا معنی ہے توفیق۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کے مزاج کو اس طرح بنا دیتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی شریعت اور احکام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توفیق۔ تو ہدایت کے تین درجے ہوئے۔ یہاں پر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجیے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کہتے ہیں وہ راستہ جس کے اندر کوئی بھی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی موڑ نہ ہو، بالکل جائے بالکل سیدھا، اس کے اندر ذرا بھی موڑ ووڑ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سیدھا راستہ۔ یہاں پر سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اگلی دو آیتوں کے اندر اس کی تفسیر کی۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ کیا مراد سیدھا راستہ سے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھلا دیجیے، بتلا دیجیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جن پر آپ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے، اور جن پر آپ غصہ ہو گئے ہیں، جو گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ سیدھا نہیں ہے بلکہ ان کا راستہ کیا ہے؟ ٹیڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے۔ تو سیدھا راستہ سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعام اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہی کی دوسری آیتوں سے اس کی تفسیر ملتی ہے۔ 5ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی کن لوگوں پر؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ نبی سب سے اعلیٰ درجہ نبی کا ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا ہے۔ صدیقین اس انبیاء کے سب سے بلند رتبہ والے، سب سے اونچے رتبے والے ہوتے ہیں صدیقین۔ اس کے بعد ہے شہداء۔ شہداء اس کو کہتے ہیں، شہید کی جمع شہداء ہے، جو دین کی محبت میں اپنی جان تک دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شہداء۔ اس کے بعد صالحین ہے،
صالحین جو شریعت کے تمام احکام کا متبع ہو، پورے طور پر مکمل طور پر شریعت کی پابندی کرنے والا صالحین، اس کو ہم عرف میں نیک لوگ، ولی، اللہ کے ولی بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیں جو صراط مستقیم کی جو ہم نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ انبیاء کے حالات قرآن کے اندر، حدیث کے اندر آپ کو مل جائیں گے، ان کا مطالعہ کر کے اس کے راستے پر چلو گے تو صراط مستقیم پر رہو گے۔ اور صدیقین ہے جو اس امت کے سب سے بلند رتبہ والے ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد، نبی کے بعد سب سے بلند رتبہ والے ہوتے ہیں، صدیقین ہیں۔ ان کے راستے پر چلو گے تو بالکل سیدھے راستے پر رہو گے۔ اس کے بعد شہداء ہے، یعنی وہ لوگ جو دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلو گے تو سیدھے راستے پر رہو گے۔ اس کے بعد صالحین ہے، یعنی نیک لوگ۔ پتہ چلا نیک لوگ ہر زمانے کے اندر موجود ہوں گے، لہذا ان کی پیروی کرو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی نہ کسی بزرگ کی پیروی کرنا اور جو ہے کہ ان کی صحبت میں رہنا، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اگر صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلنا ہے جس کے ذریعے ہم جنت تک پہنچ سکیں تو ہمیں کسی نہ کسی بزرگ کی پیروی کرنا چاہیے اور ان سے جو ہے کیا کرنا چاہیے، صحبت میں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ میں کچھ سیکھنا چاہیے۔ یہ ایجابی طور پر ہوا، مثبت طور پر صراط مستقیم کی تعریف ہو گئی۔ مثبت منفی سمجھیے، مثبت کہتے ہیں ہونا اور منفی کہتے ہیں نہ ہونا۔ ہونے کے حساب سے یہاں پر صراط مستقیم کی تعریف ہو گئی، یعنی اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو 4 طرح کے لوگوں کے راستے کو اختیار کر لو اور ان لوگوں کے راستے سے بچو، یہ منفی ہے، یعنی ان لوگوں کے راستے کے علاوہ جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ غیر المغضوب علیہم، اس سے کون لوگ مراد ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے علم کو رکھنے کے باوجود وہ دین پر نہیں چلے، کچھ مفاد کے لیے، کچھ فائدے کے لیے، دنیا کے حقیر فائدے کے لیے۔ اور اس طرح کے یہودی، اس سے مراد یہودی لوگ ہیں، اپنے دین کو بیچ کھاتے تھے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے کہ قرآن کریم ہی کے اندر سورہ بقرہ میں آگے ایک آیت آئے گی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل یعنی یہودی، تم لوگ جو ہے کہ میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت مت خریدو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ لوگ، ان کے جو بڑے عالم علماء ہوتے تھے، وہ غلط فتویٰ دیا کرتے تھے، غلط مسئلہ لوگوں کو بتاتے تھے کچھ فائدے کے لیے۔ مثال کے طور پر کسی نے زنا کر لیا تو زنا کی سزا یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر انہیں جو ہے کہ رجم کیا جائے، یعنی انہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ ان کے علماء کے پاس کوئی بڑے لوگ آتے تھے جو مالدار قسم کے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ سے پیسہ لے لو اور فتویٰ اس کے خلاف دے دو۔ تو ان کے جو علماء ہوتے تھے کیا کرتے تھے، پیسے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی آیت کو بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان لوگوں پر۔ تو غیر المغضوب علیہم سے یہی لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو جاننے کے باوجود کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے کہ شریعت پر عمل نہیں کیا۔ اور وَلَضَّالِّينَ سے مراد جو لوگ گمراہ ہو گئے، وہ لوگ ہیں جن کے پاس کم علمی کی وجہ سے، کم علمی اور ناواقفیت کی وجہ سے، یعنی نہ جاننے کی وجہ سے کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ اس سے مراد نصارہ ہے، عیسائی ہے۔ تو یہ صراط مستقیم کی تفسیر آ گئی آپ کے سامنے کہ صراط مستقیم سے ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور انعام اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے لوگوں پر کیا ہے۔ وہ نبی ہے، صدیقین ہے، یا شہداء ہے، یا صالحین ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں جو کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے جو ہے کہ اپنی شریعت کو بیچ کھاتے تھے۔ اور وَلَضَّالِّينَ سے مراد عیسائی ہے۔ گویا کہ افراط اور تفریط کے درمیان جو راستہ ہے اس راستہ کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ افراط کہتے ہیں
حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، تفرید کہتے ہیں کوتاہی کرنا۔ یہ جو یہودی اور عیسائی تھے، یہودی حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، اسی طرح عیسائی اس میں کوتاہی کی، اور بیچ والا راستہ ہمارا راستہ ہے اسلام۔ یہ پورے سورہ فاتحہ کی تفسیر آج مکمل ہو گئی۔ اس کے اندر ایک بات اوپر رہ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کسی کے سامنے جو ہے کہ اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے، نہ ہی نبی سے مانگ سکتے ہیں، نبی کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی ولی کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی پتھر کے سامنے جھک سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے کہ کسی سورج کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ صرف اور صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ دوسرا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ نہ نبی سے ہم مانگ سکتے ہیں مدد، نہ ولی سے مانگ سکتے ہیں، نہ کسی بزرگ سے مدد مانگ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز جائز ہے، وسیلہ کہتے ہیں اس کو، وسیلہ مانگ سکتے ہیں، کسی نبی کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں کبھی کبھار دعا کیا کرتا ہوں کہ اے اللہ میری دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یہ کیا ہوا؟ وسیلہ ہوا۔ وسیلہ طلب کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن اگر یہ کہنا نبی ہی سے مانگنا، اے نبی ہماری مدد فرما، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی ولی سے وسیلہ طلب کر سکتے ہیں، وسیلہ طلب کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بذات خود نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے جن پر اللہ تعالی غضب ہوئے، اور ان لوگوں کے راستے سے جو لوگ گمراہ ہوئے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر انشاءاللہ۔